اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کے مخاطب ہیں بنی اسرائیل، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے۔ واو کا مطلب اور، یہ یہاں پہ واو استنافیہ ہے، ریزمپشن پارٹیکل۔ از جو ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے جس کا معنی ہے جب، اور چونکہ ایک ماضی کے واقعے کو یاد کرایا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو یاد کرو کے الفاظ ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اخذنا لیا ہم نے، جو نا ہے، نا کا معنی ہم یہاں پہ ہوا ہے، یہ پھر جمع متکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اپنی پاور اور میجسٹی اور جلال یا قدرت جو ہے اس کی عکاسی کرنی ہو۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے، میثاقکم، میثاقکم کا مطلب تمہارا میثاق، یا تم سے میثاق۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد یا مضبوط عہد یا عہد و پیمان، پکا وعدہ، قول و قرار جس پر قسم کھائی گئی ہو، مستحکم معاہدہ، با اعتبار معاہدہ، شعور اور احساس ذمہ داری سے کیا ہوا عہد یا مضبوطی پیدا کرنے کا ذریعہ، کیونکہ اس کا جو وزن ہے میثاق کا، یہ اسم اعلیٰ کے وزن پہ ہے۔ تو اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہا، اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، لا جو ہے نیگیٹو پارٹیکل ہے، حرف نفی، تسفکون تم بہاؤ گے، لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے۔ تو یہ جو تسفکون ہے یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر، اس میں جو پریزنٹ اور فیوچر کی سینس پائی جاتی ہے۔ جب لا اس سے پیچھے آ جائے تو پھر یہ مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، کم جو ہے اس کا مطلب تمہارے، اور یہاں مراد ہے تم اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے۔ تو یہ جو دماء ان ہے اس کی واحد ہوتی ہے دمن، جس کا معنی ہوتا ہے خون۔ تو لا تسفکون دماءکم تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یہاں مراد ہے کہ تم اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، بلڈ شیڈ جو ہے وہ نہیں کرو گے۔ تو بنی اسرائیل سے ایک عہد یہ لیا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی بلڈ شیڈ نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی جان نہیں لو گے۔ تو جان جو ہے یہ ایک پریشس چیز ہے، اور جان، مال اور آبرو جو ہے وہ بہت بڑے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا وہ بہت بڑے جرائم میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو وعدہ جو یاد کروایا گیا بنی اسرائیل کو، ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے۔ اور آگے دوسری چیز جو دوسرا وعدہ لیا گیا وہ یہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تخرجون تم نکالو گے یا خارج کرو گے۔ تو اخراج جو ہے یہ باب افعال سے ہوتا ہے، اور تخرجون تم نکالو گے، لا تخرجون تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنے انفس کو یا اپنی جانوں کو، یہاں مراد یہ ہے کہ یعنی اپنے لوگوں کو۔ ذرا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں نکالتا، تو اپنے لوگوں کو یہاں مراد ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ تو جو دار ہے اس کی جمع ہوتی ہے دیار، تو دیارکم تمہارے گھر، یہاں مراد یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو ایگزائل پہ جانے پہ مجبور نہیں کرو گے۔ ایک تو یہ کہ خون ریزی نہیں کرو گے آپس میں، اور دوسرا یہ کہ تم لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب اس آیت کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں کہ فلسطین میں جیسے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بنی اسرائیل جو لوگ ہیں اسرائیل کے، وہاں پہ جو ان کے پاس فلسطین کے لوگ ہیں ان کی قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ عہد جو تھا یہ ان کے اپنے لوگوں کے بارے میں لیا گیا تھا،
لیکن بہرحال انسانی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو 2 عہد یاد کروائے گئے کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور آپ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، ریٹیفائی کیا، یعنی جو وعدہ کیا تھا اس کو ریٹیفائی کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کوئی اگر وعدہ کیا جائے تو اس کے بعد ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اپنے عہد کو نبھانے کا۔ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو۔ یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی جبکہ، تم، انتم کا معنی تم ہے، تشہدون کا معنی ہے تم گواہی دیتے ہو۔ یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر، کیونکہ بنی اسرائیل جو تورات وغیرہ پڑھتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے بنی اسرائیل، تو ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا اس عہد کا، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کی خود گواہ ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ ایسا عہد ہوا تھا۔ تو 2 عہد یاد کروائے جا رہے ہیں کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور دوسرا اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا۔ لیکن یہ دونوں عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل نے وائلیٹ کر دی ہے، جس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اگلی آیت میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔